بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو دیکھے گناہ کرتے ہوئے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، زبان کی طاقت بھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس گناہ کو دل کے اندر برا سمجھے، اور اگر گناہ کو ایک اور روایت کے اندر آتا ہے گناہ کو دل کے اندر برا سمجھنے کا جذبہ بھی نہیں آتا، یہ بھی اتنا بھی جذبہ جو ہے نا ختم ہو گیا ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر جان رکھو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے، میزان ہے، یہ ایک حدیث کہ جس بندے کا ایمان اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا وہ برائی کو ہاتھ سے روکے گا، اور جس بندے کا ایمان متوسط درجے کا ہوگا وہ برائی کو زبان سے منع کرے گا کہ بھائی نہ کرو یہ کام۔ جس بندے کا کمزور ترین ایمان ہوگا، آخری اسٹیج، تھرڈ کلاس جس کو کہتے ہیں، اگرچہ ایمان ہے لیکن تیسرے نمبر پر ہے، تو وہ ایمان وہ برائی کو ہوتے ہوئے دل میں برا سمجھے گا۔ یہ ایک میزان ہے، ترازو ہے، اس میں ہم سب اپنے ایمانوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اس کے علاوہ کہ اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا، لیکن اس میں آخر میں یہ بتایا گیا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ اگر گناہ کو ہوتے ہوئے دل کے اندر کڑن اور تکلیف نہیں ہوتی کہ یار یہ برا ہو رہا ہے، یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر سمجھو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد آدمی تھا، تو حکم ہوا، فرشتے کو حکم ہوا کہ یہ اس بستی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اس جگہ پر تو ایک ایسا تیرا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی کبھی نہیں کی۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بستی کو سب سے پہلے اسی کے اوپر الٹو، کہ وہ عبادت تو کرتا رہتا تھا لیکن لوگ باہر برائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، میری نافرمانی کرتے تھے، میری غیرت میں اس کے ماتھے کے اوپر کبھی بال بھی نہیں پڑے۔ تو یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ حدیث کے اندر بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمانوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر اعلیٰ درجے کا ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمانوں کا محاسبہ کر کے اعلیٰ درجے کا ایمان بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر، ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔